بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں اسباء نسبیہ کی اقسام ثلاثہ کا بالتفصیل بیان پڑھا۔ اسباء بنفسہ، اسباء بغیرہ، اسباء مع غیرہ، اور ان میں فرق بھی کہ اسباء بنفسہ میں صرف مرد حضرات آتے ہیں اور ان کی نسبت جب میت کی طرف کریں تو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اسباء بغیرہ میں عورتیں آتی ہیں، وہ عورتیں جن کا حصہ نصف اور ثلثان ہوتا ہے، یہ اپنے بھائیوں سے مل کر اسباء بن جاتی ہیں۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی ایک وضاحت پڑی تھی کہ جس عورت کا فرضی حصہ نہیں ہوتا، اس کا بھائی چاہے اسباء ہو، وہ اس کے ساتھ مل کر اسباء نہیں بنتی۔ مثال ہم نے اس کی پڑھی پھوپھی اور چچا، تو چچا اسباء ہوتا ہے لیکن پھوپھی اس کے ساتھ مل کر اسباء نہیں بنتی۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی اسباء مع غیرہ۔ اسباء مع غیرہ میں بھی ہوتی عورتیں ہی ہیں، لیکن یہ عورتیں مردوں کی وجہ سے اسباء نہیں بنتی بلکہ یہ عورتیں عورتوں کی وجہ سے اسباء بنتی ہیں، اور اس میں حقیقی بہن اور اللاتی بہن ہیں جو بیٹی، پوتی، پڑپوتی کے ساتھ مل کر اسباء بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بالکل کتاب کے شروع میں دوسرے سبق میں پڑھا تھا کہ ورثاء کی اصناف کتنی ہیں؟ 10۔ ان 10 میں سے ہم نے پہلی 2 صنفوں کا بیان مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اصحاب فرائض کا بھی مکمل ہو گیا، وہ ہم نے 12 لوگ پڑھے، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ اور اسباء نسبیہ کا بھی بیان مکمل ہو گیا، یہ دوسری صنف تھی۔ وہاں ہم نے تیسری صنف پڑھی تھی اسباء سببیہ، اور چوتھی صنف اسباء سببیہ کے اسباء نسبیہ۔ اس سبق میں ہم ان دونوں کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ مصنف نے فرمایا وآخر العصبات مولا العتاقۃ، عصبات میں سے آخری مولا عتاقہ ہے، یعنی اسباء سببیہ میں سے ایک کیا ہے؟ مولا عتاقہ، ایک ہی ہے وہ اسباء۔ اچھا، ورثاء کی ترتیب میں اس کا تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ اصحاب فرائض، پھر اسباء نسبیہ۔ اگر وہ احباب نہ ہوں تو پھر مال اسباء سببیہ کو مل جاتا ہے، اگر نسبیہ نہ ہو تو اسباء سببیہ مولا عتاقہ، یعنی موتق جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، غلام جب آزاد ہوا اس نے مال کمایا، مال کمانے کے بعد اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب اس کے ورثاء کو دیکھا گیا ان میں نہ تو اصحاب فرائض ہیں نہ اسباء نسبیہ ہیں، یا اصحاب فرائض تو ہیں لیکن اسباء نسبیہ نہیں، اور اصحاب فرائض سے مال بچ بھی گیا ہے تو وہ کسے مل جائے گا؟ اس موتق کو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تھا تیسرا درجہ۔ اگر موتق خود موجود نہ ہو ثم اثبتہ علی الترتیب الذی ذکرنا، تو پھر اس موتق کے جو اسباء ہیں کون سے؟ یہی 3 والے اسباء نسبیہ بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ، تو موتق کے انہی 3 قسم کے اسبات میں یہ مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ اسباء سببیہ کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اسباء سببیہ کے اسباء نسبیہ کو مال ملے گا؟ دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ نسب۔ ولا جو ہے یہ اسی طرح قرابت رکھتی ہے جس طرح نسبی قرابت ہوتی ہے، تو ولا کا حکم نسبی قرابت کے حکم جیسا ہی ہے۔ تو نسبی قرابت کی صورت میں اصحاب فرائض کے بعد جس طرح اسباء اسباء نسبیہ میں اسباء بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اسباء سببیہ کی صورت میں اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کے جو آگے اسباء نسبیہ ہوں گے بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ، ان کو مال دے دیا جائے گا، کیونکہ ولا اس کا تعلق جو ہے
وہ قرابت داری کے تعلق جیسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے بلا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، یہ فرمایا کہ معتق کے جو ورثاء ہیں ان ورثاء میں عورتیں جو ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ عورتیں کون سی؟ اسباب غیری ہی اور ما غیری، اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، تو ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، صرف مردوں کو ہوگا۔ اب عورتوں کو کیوں نہیں ملے گا اسبا ہونے کے باوجود بھی؟ لقولہ علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا او کاتبنا او کاتب من کاتبنا او دبرنا او دبر من دبرنا او جر ولان موتقهن او موتق موتقیهن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کو اس لیے حصہ نہیں ملے گا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا میں سے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ ولا سے مراد وہ مال ہے جو موتق کی جانب سے موتق کو ملتا ہے، تو ولا میں سے یعنی موتق کے فوت ہو جانے، جس غلام کو آزاد کیا تھا اس نے جو ترکہ چھوڑا وہ اس کی طرف آ رہا ہے، اسے ولا سے تعبیر کیا جاتا ہے موتق کی طرف۔ تو فرمایا کہ ولا میں سے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، الا ہاں اس صورت میں عورت کا حصہ ہوگا ما آتقنا، جب عورتیں خود آزاد کرنے والی ہوں، یعنی موتق کون ہو؟ عورت۔ عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اس غلام کا انتقال ہوا، اس نے ترکہ چھوڑا، ولا چھوڑی، وہ ولا جو ہے اصحاب فرائض اور اس کے اسباء نسبیہ وہ موجود نہیں ہے، تو ساری کس کی طرف آ جائے گی؟ یہ اسباء سببیہ کی طرف، جس میں وہ عورت شامل ہے۔ تو اب عورت کو حصہ ملے گا کیونکہ آزاد کرنے والی، زندگی کا وجود دینے والی وہ عورت ہے۔ اسی طرح آتاک من آتاکنا، انہوں نے کیا کیا؟ عورت نے جس بندے کو آزاد کیا تھا آگے اس نے کسی اور کو آزاد کیا، یعنی عورت نے جس کو آزاد کیا تھا آگے وہ مالدار ہوا، غلام رکھ لیے، ان غلاموں میں سے اس نے کسی ایک کو آزاد کر دیا۔ اب جس کو آزاد کیا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی ولا ملنی تھی اس عورت کے آزاد کردہ غلام کو، وہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کی ولا بھی کس کی طرف آ جائے گی؟ اس عورت کی طرف، جبکہ وہ ساری باقی چیزیں شرائط نہ ہو جو ہم پیچھے پڑھ چکے، یعنی اس کے اصحاب فرائض، اسباء نسبیہ وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اوکاتبنا اوکاتبا من کاتبنا، یا عورتیں کیا کریں؟ مکاتب بنائیں، یا جن کو انہوں نے مکاتب بنایا تھا آگے اس نے کسی کو مکاتب بنا دیا، تو اب اس مکاتب یا مکاتب کے انتقال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عورتوں کو اس کی ولا ملے گی۔ او دبرنا او دبر من دبرنا، یا عورتوں نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، یا جس کو انہوں نے مدبر بنایا تھا اس نے آگے کسی اور کو مدبر بنا دیا، اب اس کی ولا عورتوں کو ملے گی۔ اسی طرح او جرا ولان موتقہن، ان کا موتق جو ہے ولا کھینچے، یا ان کے موتق کا موتق جو ہے وہ ولا کھینچے، تو وہ ولا ان کو بھی ملے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صورتیں بنائیں جن صورتوں میں عورتوں کو ولا سے حصہ ملتا ہے، باقی ان کے علاوہ عورتوں کو ولا سے حصہ نہیں ملتا۔ آگے صاحب سراجی نے ارشاد فرمایا ولو ترک ابا المعتقی و ابنہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ سدس الولاء للابی والباقی للابن وعند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی الولاء کلہ للابن ولا شیء للابی ولو ترک ابن المعتقی وجدہ فالولاء کلہ للابن بالاتفاق۔ اب یہ دو صورتیں بیان کی، ان میں سے ایک اختلافی ہے اور ایک اتفاقی ہے۔ اختلافی صورت کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔
فوت ہونے والے شخص نے کیا چھوڑا؟ خود موتے کو نہیں چھوڑا، وہ بھی اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آزاد کردہ غلام تھا جس کو آزاد کر دیا اس کے مالک نے، یہ اپنے مالک کے بعد فوت ہوا، موت کے بعد، اور جب یہ فوت ہوا اس کے ورثاء کے اندر اصحاب فرائض بھی نہیں، اسباء نسبیہ بھی نہیں، اسباء سببیہ بھی نہیں، اسباء سببیہ کے اسباء نسبیہ ہیں، چوتھا درجہ، اور ان میں کون کون ہے؟ موتے کا باپ ہے اور موتے کا بیٹا ہے۔ اب اس صورت میں ولا کسے ملے گی؟ ترتیب میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ اسباء میں پہلے آتا ہے جزء میت، پھر آتا ہے اصل میت۔ تو جزء میت تو ہے ہوتا بیٹا ہے اور اصل میت باپ۔ یہاں اعتاق کی صورت میں کیا ہوگا؟ کس کو ملے گا؟ اختلاف ہے عامہ کا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جس طرح اصحاب فرائض کے اندر جو میت کا باپ ہوتا ہے، بیٹے کی موجودگی میں اسے کتنا ملتا ہے؟ سدس، اس کو بھی مل جائے گا سدس، اور باقی مل جائے گا سارے کا سارا بیٹے کو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط، سارا مال مل جائے گا اس کو۔ یہ کن کا موقف ہے؟ طرفین کا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ دوسری صورت جس میں اتفاق ہے وہ صورت ہے وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ الْمُعْتِقِ وَجَدَّهُ، معتق کا بیٹا، معتق کا دادا۔ اب تقسیم کار کیا ہوگی؟ اب بالاتفاق سب کچھ بیٹے کا ہو جائے گا اور یہ ساقط ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے موتے کے باپ اور بیٹے کو چھوڑا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ولا کا سدس باپ کا ہوگا، باقی بیٹے کا، جبکہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ولا ساری بیٹے کی ہوگی، باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی شخص نے، دوسرا مسئلہ یہ والا، اگر کسی شخص نے موتے کا بیٹا اور جدے سے ہی چھوڑا تو ولا ساری کی ساری بالاتفاق بیٹے کو مل جائے گی اور دادے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ایک اور صورت مصنف نے بیان کی اسی ولا کے حوالے سے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو موتق ہے جس کو آزاد کیا گیا، اس کو اس کے خاندان کے ہی کچھ افراد نے، رشتہ داروں نے خریدا، اور وہ رشتہ دار ایسے تھے کہ حدیث پاک کے فرمان کے مطابق جیسے ہی انہوں نے خریدا وہ خریدتے ہی ان پر آزاد ہو گیا۔ اب پیسے انہوں نے ڈال کر خریدا تھا، ایک نے زیادہ ڈالے، ایک نے کم ڈالے، ایک نے ڈالے ہی نہیں، وارث تینوں بنے۔ اب وراثت کی تقسیم کار کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ کہ ان کو نسبی اعتبار سے جو وراثت سے حصہ ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، جو بچ جائے گا وہ ملنا ہے ولا کی وجہ سے۔ تو وہ ملے گا، کتنا ملے گا؟ برابر برابر ملے گا، تینوں کو ملے گا، چاروں کو ملے گا، جس نے پیسے ڈالے نہیں ڈالے سب کو ملے گا، یا جنہوں نے ڈالے انہیں ملے گا، اور پھر جنہوں نے ڈالے ان کو برابر برابر ملے گا، یا جتنے ڈالے تھے اسی حساب سے ملے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب تفصیل دیکھتے ہیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا حکم ہوگا۔ فرمایا وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ أَتَكَ عَلَيْهِ، جو شخص بھی، یہ شریعت کا اصول ہے، جو شخص اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہوا وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ مثلا بیٹا باپ کا، بیٹے نے باپ کو خریدا تو جیسے ہی خریدا باپ بیٹے پر آزاد، بیٹی نے باپ کو خریدا جیسے ہی خریدا باپ بیٹی پر آزاد، یا باپ نے بیٹی کو خریدا جیسے ہی خریدا بیٹی باپ پر آزاد۔ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ،
دوسری چیز اس کی ولا جس کو خریدا گیا تھا، اس کی ولا جنہوں نے خریدا تھا ان کے لیے ہوگی ان کی ملک کے مطابق. کلیئر ہوگی بات؟ جتنا جس کا حصہ تھا اتنا اس کو ولا سے بھی ملے گا. مثال کے طور پر کثلاثی بناتن، ایک بندہ ہے جس کی 3 بیٹیاں ہیں. بندہ غلام تھا، بیٹیوں نے مل کر اسے خریدا. کیسے خریدا؟ للکبرى 30 دینارا، 50 دینار اس کی قیمت بنی. تو بڑی بیٹی نے 30 دینار دیے، وللصغریٰ 20 دینارا، اور چھوٹی نے 20 دینار دیے. فاشترطا اباہما بالخمسین، دونوں نے مل کر اپنے باپ کو خرید لیا. تیسری نے کوئی حصہ نہیں ڈالا. ثم مات الابو، پھر باپ کا انتقال ہو گیا. وترک شیئا، اور باپ نے کچھ ترکہ چھوڑا. اب کیا ہوگا؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3. تین بیٹیاں چھوڑی. تین بیٹیاں، کتنی؟ 3 بیٹیاں چھوڑی. تو 3 بیٹیاں ہوں تو کتنا حصہ بنتا ہے جی؟ فلسان 2/3. ایک بیٹی ہو تو نصف ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ ثلثان. تو ان تینوں کا کتنا بن گیا؟ ثلثان یعنی 2/3. 2/3. فالثلثان بینہن اثلاثا، فالثلثان بینہن اثلاثا، 2/3 جو ہے ان تینوں کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. کتنے میں؟ 3 حصوں میں. بالفردی، فرضی حصے کے طور پر. 2/3 فرضی حصے کے طور پر تینوں میں تقسیم ہو گیا. والباقی بین مشترا یا تل ابی اخماسا بالولائی، جو باقی بچ جائے گا وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا 5 حصے کر کے جنہوں نے باپ کو خریدا تھا. اور وہ ان کے درمیان کیوں تقسیم کیا جائے گا؟ بالولائی، ولا کے طور پر. کیسے؟ ثلاثۃ اخماسہ للکبریٰ، 5 میں سے 3 حصے بڑی کو مل جائیں گے. وخمسہ للصغریٰ، اور 2 حصے چھوٹی کو. وتصیح من 45، اور اس مسئلے کی تصحیح 45 سے ہو جائے گی. کتنے سے ہو جائے گی؟ 45 سے یہ مسئلہ بن جائے گا. اور اس کے بعد ان تینوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. جی بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی. اچھا جی، اب یہ قاعدے تو آپ نے پڑھے نہیں تصحیح کے، لیکن میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں. آگے جب ہم تصحیح کے قواعد پڑھیں گے تو یہ مسئلہ دوبارہ بھی دہرایا جا سکتا ہے. اب ہم آگے جا کے اصول پڑھنے لگے ہیں بس 1-2 سبق کے بعد، کہ جب ہم نے مسئلہ بنانا ہو تو دیکھیں گے کہ حصوں کے اندر کیا ہے. اگر ایک ہی نوع جو ہے اس میں سے ایک ہی حصہ آیا ہوا ہے، جس طرح یہاں ثلثان آیا ہوا ہے، تو اس کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے اس سے مسئلہ بنا لیتے ہیں. مثلا ثلثان کا کیا ہے؟ 3. تو مسئلہ کتنے سے بنائیں گے؟ 3 سے. اب جب 3 سے مسئلہ بنایا تو 3 کا 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 2. کتنا بنا؟ 2. اب حصے 2، بیٹیاں 3، تو 2 تو 3 پر برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا. 2 3 پر برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا. اچھا، تو 3 اور 2 کے درمیان آگے جا کے ہم ایک اصول پڑھیں گے تباین کا. 3 اور 2 میں نسبت ہے تباین کی. جب تباین کی نسبت ہے تو اس میں ہم
ایک اور اصول یہ پڑھیں گے کہ جتنے بھی رؤوس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رؤوس، ان کی کل تعداد کو لے لیا جاتا ہے. تو ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 3. ان کی تعداد 3 کو لے لیا. اچھا دوسری طرف بڑی بیٹی کا حصہ کتنا تھا؟ 30 دینار. کتنے تھے؟ 30 دینار. اور چھوٹی بیٹی کا کتنا تھا؟ 20 دینار. یہ نظر نہیں آتا جی؟ نیلا آ رہا ہے نظر؟ اچھا چلیں ہم اس کی جگہ بلیک ہی استعمال کر لیں. 30 دینار. اس کا کتنا تھا؟ 30 دینار کو ہم سمجھ لیتے ہیں 3 حصے. کتنے؟ اور 20 کو سمجھ لیتے ہیں 2 حصے. اب ان 3 میں سے 2 حصے ان تینوں کو دینے ہیں. 2/3 ہوا نا. اور 1 حصہ ولا کی بنیاد پر بڑی اور چھوٹی کو دینا ہے، جس کے 3 حصے بڑی کے ہیں، 2 حصے چھوٹی کے ہیں. نہ تو 2 3 پر برابر برابر تقسیم ہو سکتا ہے، نہ 1 5 پر برابر برابر تقسیم ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اصول آگے جا کے ہم پڑھیں گے تباین کا، کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ حصے اور ورثاء میں نسبت تباین کی ہو تو وہاں کرتے کیا ہیں کہ ورثاء کی کل تعداد کو لے لیتے ہیں. کس کو لے لیتے ہیں؟ کل تعداد کتنی ہوئی؟ 3. ادھر حصہ 1 ہے اور تعداد کتنی ہو گئی؟ 5. ادھر بھی پوری تقسیم نہیں ہو رہی. اب ادھر سے بھی کل لے لیں گے، ادھر سے بھی کل، ان کو آپس میں ضرب دے دیں گے. 3 2 5، 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کتنا ہو گیا؟ 15. کتنا ہو گیا جی؟ 15. اور 15 کو پھر ہم اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. اس کو کہتے ہیں اصل مسئلہ. 15 کے ساتھ ضرب دی تو بن گیا 45. تو مصنف نے یہ جو کہا نا وَتَصِحُ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، اس مسئلے کی تصحیح ہوگی 45 سے، تو یہ 45 ہے. اب کیسے تقسیم ہوگی؟ اب ہر ایک کا حصہ جو ہے اس کو 15 کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے. مثلا ادھر 2 حصے تھے تو 2 کو 15 کے ساتھ ضرب دی تو کتنا آ گیا؟ 30 آ گیا. کتنا آ گیا؟ 30. اچھا جی 15 کے ساتھ ضرب دی. اور ادھر کتنا حصہ تھا؟ 1. 2/3 تھا نا، باقی 1/3 بچ گیا تھا ان کے لیے. وہ کس وجہ سے تھا؟ ولا کی وجہ سے. تو 1 کو 15 کے ساتھ ضرب دی تو کتنا آ گیا جی؟ 15. اب کیا ہوگا؟ 10 10 10 تینوں بیٹیوں کو وراثت کی وجہ سے مل جائیں گے. بڑی اور چھوٹی انہوں نے ولا باپ کو خریدا تھا، جس میں 3 حصے بڑی کے، 2 حصے چھوٹی کے. تو 15 کے ہم کتنے حصے کریں گے؟ 5. 5 میں سے 9 9 کس کے آ جائیں گے؟ بڑی کو اور 6 چھوٹی کو. تو چھوٹی کے 6 اور 10 ڈال کے 16 ہو جائیں گے، اور بڑی کے 10 اور 9 ڈال کے 19 ہو جائیں گے، اور درمیان والی کے 10 حصے رہ جائیں گے. اور یوں یہ ولا جو ہے وہ اور وراثت مکمل طور پر تینوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی. لیں جی الحمدللہ ہماری اسبات کی بحث بھی مکمل ہو گئی، جس میں ہم نے اس سبق کے اندر اسباء سببیہ اور اسباء سببیہ کے اسباء نسبیہ کا بیان پڑا. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے اس کا تعلق ہے حجب کے ساتھ. اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. آمین.